بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن کریم اور رمضان روزوں کی فضیلت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم اور خاص حدیث مبارکہ ہے۔ الصیام والقرآن یشفعان یوم القیامت۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں روز قیامت اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے بارے میں سفارش کریں گے۔ یقول الصوم یا رب، روزہ کہے گا اے میرے رب، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے تیرے ماننے والے کو دن کے وقت جائز کھانے پینے اور جائز خواہشات سے بھی روک دیا تھا۔ فشفعنی فی، تو میری اس کے بارے میں سفارش قبول کیجئے۔ وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ میں نے اسے رات کو سونے سے روک دیا۔ فَشَفَّعْنِي فِي، اے اللہ میری اس کے بارے میں سفارش قبول کی جائے۔ فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی، روزے کی اور قرآن کی، اس آدمی کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ ترغیب اس انداز سے ہے کہ جن کا قرآن سے، روزوں سے اچھا تعلق ہے، وہ رمضان کی قدر کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے میں، قرآن کریم کی تعلیم میں، قرآن کریم کی تبلیغ میں وہ وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں۔ یقیناً ایسے مسلمان انسان اللہ رب العزت کے ہاں روز قیامت قرآن کی سفارش کے حقدار ٹھہریں گے۔ اور وہ مسلمان بھی جو رمضان کی کما حق و قدر کرتے ہیں، رمضان کا احترام کرتے ہیں، رمضان کے متعلق جو شرعی ہدایات ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں، تو یقیناً ایسے مسلمان انتہائی خوش نصیب ہیں۔ ان کا قرآن سے بھی مثالی تعلق ہے اور رمضان سے بھی شاندار تعلق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں گواہی دے گا یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اگر قرآن سے تعلق اچھا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل ہے، تو یقیناً قرآن روز قیامت انسان کے حق میں گواہی دے گا، اور قرآن کی سفارش کی وجہ سے مسلمان کی کامیابی ہوگی، وہ سرخرو ہوگا۔ حجت علیک، لیکن جس کے خلاف قرآن نے گواہی دے دی کہ اللہ اس کا مجھ سے تعلق نہیں تھا، مجھے پڑھتا نہیں تھا، مجھ پر عمل نہیں کرتا تھا، مجھ سے دور رہتا تھا، ایسا انسان یقیناً نامراد ہوگا۔ اسی طرح فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا، کہ قرآن پڑھا کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، قرآن سے دل لگائیں، روز قیامت یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اور روزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی ڈھال ہے، شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے یہ پناہ گاہ ہے۔ روزے سے انسان کی خواہشات کم ہوتی ہیں، بھوک پیاس پر کنٹرول کرنے کی انسان کی تربیت ہوتی ہے، بھوکے اور پیاسے معاشرے کے افراد کے بارے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کی توفیق ملتی ہے، اللہ رب العزت کے احسانات کو پہچاننے کا درس ملتا ہے، اس دنیا فانی کی حقیقت واضح ہوتی ہے، انسان کا اپنے رب سے، آخرت سے، دین سے، قرآن سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان اور روزوں کے نفسیاتی، تربیتی، دعوتی، جسمانی اور روحانی بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے اہم فائدہ کہ اس کا رب اس پر راضی ہوتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا جو حقیقی مقصد ہے اس میں انسان کامیاب ہو گیا، اور وہ کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی بنیاد پر، ایمان و عقیدے کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے جہنم سے بچا کر جنت کا حقدار ٹھہرا دیا، یقیناً وہی حقیقی کامیاب ہے۔